میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ اگر آپ کو سٹوری پسند آئے تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریے گا اور چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آئندہ آنے والی انٹرسٹنگ ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ۔ امارا جلدی کرو، ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ ہال 10 بجے بند ہو جاتے ہیں آج کل، اور تمہارا میک اپ ہی نہیں ختم ہو رہا۔ زاہد صاحب جھنجھلاتے ہوئے بولے۔ جی بس ابھی آئی، امارا نے کوئی تیسری بار کہا تھا۔ وہ اس وقت ڈریسنگ روم میں میک اپ کو فائنل ٹچ دے رہی تھی کہ اتنے میں امارا کا موبائل بج اٹھا۔ امارا تمہارا موبائل۔ زاہد صاحب نے سائڈ ٹیبل پر پڑا موبائل اٹھایا اور ڈریسنگ روم میں جانے لگے۔ آپ پڑھ لینا، امی کا ہی ہوگا میسج۔ امارا دوپٹے کو پنوں سے سیٹ کرتے ہوئے بولی تو زاہد صاحب میسج کھول کر پڑھنے لگے۔ امارا آئی مس یو سو مچ نبیل۔ امارا، زاہد صاحب کے لہجے میں نہ جانے کیا کیا تھا کہ امارا کے ہاتھ جہاں تھے وہیں رک گئے۔ نبیل امارا کا تایا زاد کزن تھا اور شادی کے بعد ان دنوں نیا دبئی آیا تھا۔ اتفاق سے اس کی بیوی کا نام بھی امارا تھا۔ دبئی سے ریگولر نمبر پر کال اور میسج بہت مہنگے پڑتے تھے، سو کسی دوست کے کہنے پر نبیل نے انٹرنیٹ میسج سروس کا سہارا لے لیا۔ اس دن اس نے میسیجنگ ویب سائٹ میں پہلے امارا کا نمبر لکھا اور پھر میسج لکھ کر سینڈ پر کلک کر دیا۔ بعد میں نمبر دوبارہ چیک کیا تو پتہ لگا کہ وہ اپنی بیوی امارا کی بجائے اپنی شادی شدہ کزن امارا کو سینڈ کر چکا ہے۔ دونوں نام ایک جیسے تھے، سو نمبرز آگے پیچھے ہی سیو تھے۔ زاہد بھائی، آپ مجھے غلط مت سمجھیں، میں اپنی بیوی کو میسج کر رہا تھا، غلطی سے امارا بہن کو چلا گیا۔ آپ کو جو ذہنی تکلیف پہنچی میں اس کے لیے معافی مانگتا ہوں۔ نبیل بارہا کال کر کے معذرت کر چکا تھا، لیکن زاہد صاحب کے دل میں جو شک اور غلط فہمی کا بیج بویا جا چکا تھا وہ نہ نکل سکا۔ پھر انہیں یہ بات بھی اچھی طرح معلوم تھی کہ پہلے امارا کا رشتہ نبیل سے ہی ہونے جا رہا تھا، لیکن اس وقت نبیل کی بے روزگاری کی وجہ سے بات آگے نہ بڑھ سکی۔ یہ سب باتیں سوچ کر زاہد نے دل میں شک کے بیج کو تناور درخت بنا لیا تھا۔ زاہد صاحب کے سسر کا فون آیا ہوا تھا اور وہ اپنے داماد کو دعوت دے رہے تھے۔ اچھا بیٹے، میں فون بند کرتا ہوں، آپ نے ضرور آنا ہے عید کے پہلے دن۔ جی انکل ضرور، اللہ حافظ۔ بتا دو اپنے ابا جان کو ہم نہیں آئیں گے، این ٹائم پہ بہانہ کر دینا کوئی نہ کوئی۔ زاہد نے امارا کو کہا تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ لیکن کیوں؟ میرے سب بہن بھائی اکٹھے ہوں گے، عید کا دن ہوگا اور آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ تو وہ تمہارا کزن نبیل بھی تو آیا ہوا ہے۔ دبئی میں رہتا تو اچھا تھا۔ نبیل آج کل عید کی چھٹیوں میں پاکستان آیا ہوا تھا، سو زاہد صاحب کا غصہ اور شک عروج پر تھا۔ دیکھو بھائی، میں نے کہہ دیا ہے ہم نہیں جائیں گے، تم جانو تمہارے اماں ابا جانے، مجھے سونے دو اب۔ زاہد صاحب نے حتمی لہجے میں بات ختم کر دی اور کروٹ بدل کر لیٹ گئے۔ امارا نے اپنے ابو کے نمبر پر فون کر کے بتایا کہ وہ کسی وجہ سے نہیں آئیں گے۔ دن گزرتے گئے اور پھر ایک دن زاہد نے امارا کا موبائل چیک کرتے ہوئے پوچھا کہ یہ کس کا نمبر ہے۔ جب سے وہ میسج والی بات ہوئی تھی، زاہد صاحب گھر آتے ہی امارا کا موبائل چیک کرتے اور پھر گاہے بگائے چیک کرتے ہی رہتے۔ یہ میری سہیلی ہے نبیلہ، کل ہی مارکیٹ میں اس سے ملاقات ہوئی ہے، یہی ساتھ والی گلی میں رہتی ہے، امارا اپنی دھن میں بتا رہی تھی اور زاہد صاحب نے اس کی بات کاٹ دی۔ اچھا، تو اب نبیل صاحب کا نمبر نبیلہ کے نام سے سیو کر لیا ہے، میں ابھی اس نمبر پہ کال کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر زاہد نے نمبر ڈائل کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک زنانہ آواز ابھری، ہیلو امارا، کیسی ہو؟ زاہد نے فون بند کر دیا اور اٹھ کر کمرے میں چلے گئے۔ امارا کی بے بسی کی انتہا نہ رہی، وہ بھی پیچھے پیچھے چلی آئی اور کہنے لگی، زاہد میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں، نبیل میرے بھائیوں جیسا ہے، میری خالہ زاد بہن کا شوہر بھی ہے وہ، اور پھر وہ کتنی بار بتا چکا ہے کہ غلطی سے میسج کر بیٹھا تھا۔ امارا بیگم، بس اب میرا منہ مت کھلواؤ، اسی سے شادی کر لیتی، میری زندگی برباد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ زاہد صاحب تیز لہجے میں کہتے ہوئے چلے گئے۔ میرے اللہ، کتنا گھٹیا الزام لگاتے ہیں مجھ پر، ذرا بھی خیال نہیں آتا، میں نے آج تک دل میں کسی غیر محرم کی محبت نہیں ڈالی،
کیسے یقین دلاؤں ان کو اپنی پاک دامنی کا۔ یا اللہ میری یہ آزمائش کب ختم ہوگی؟ ہمارا باتھ روم کی ٹھنڈی دیوار سے سر ٹکائے سوچتی رہی اور آنسوؤں سے اس کا دوپٹہ تر ہو گیا۔ وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ 3 پھول جیسے بچے بھی گھر کی رونق بن گئے، لیکن گزرتے ماہوں سال بھی زاہد صاحب کے دل سے شک کے داغ نہ مٹ سکے۔ کوئی فنکشن ہو یا کوئی فوتگی، جہاں بھی نبیل کی آمد کی خبر ملتی یا ہلکی سی بھی آنے کی توقع ہوتی تو زاہد صاحب نہ خود جاتے اور نہ ہمارا کو جانے دیتے۔ یہ تو شکر تھا کہ نبیل زیادہ تر جاب کے سلسلے میں دبئی ہی ہوتا تھا، اس لیے کام چل جاتا تھا، لیکن زاہد صاحب کی اس شکی طبیعت کی وجہ سے ہمارا کے اندر کی کیا حالت تھی یہ تو وہی جانتی تھی۔ کاش میں پھر سے چھوٹی سی بچی ہو جاؤں، نہ کوئی غم ہو اور نہ کوئی دکھ۔ ہمارا نے اپنے تینوں بچوں کو پارک میں کھیلتے ہوئے دیکھا اور سوچنے لگی، زاہد صاحب کے شک کی وجہ سے وہ اندر سے بے انتہا دکھی رہتی تھی۔ پتہ نہیں کب ان کا شک دور ہوگا۔ نبیل بھائی اتنی بار معذرت کر چکے ہیں، لیکن ان کا شک ہی رہے گا۔ کوئی یقین نہیں کر سکتا ہے کہ 3 بچوں کی ماں امارہ پر اس کا شوہر شک کرتا ہے۔ کب یقین آئے گا زاہد کو میری پاک دامنی کا؟ شکر ہے امی ابو کو نہیں معلوم، ورنہ وہ تو جیتے جی مر جاتے۔ لیکن کیا میں زندہ ہوں؟ پتہ نہیں۔ اللہ میرا ساتھی اور نگہبان ہے۔ کچھ دنوں بعد سامنے والے گھر میں نئے کرایہ دار آئے تھے۔ آج وہی خاتون ہمارا سے ملنے آئی تو جاتے جاتے کہہ کر گئیں کہ میں ترجمے کے ساتھ قرآن اور تفسیر پڑھاتی ہوں، آپ بھی کسی دن ضرور آئیں۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس دن قرآن والی باجی سے ترجمہ پڑھتے پڑھتے جب یہ آیت نظر سے گزری تو ہمارا ٹھٹک گئی۔ اسے لگا یہ اسی کو کہا گیا ہے۔ فرض نماز تو وہ پابندی سے پڑھتی تھی، لیکن اپنے دکھ اور غم کا علاج نماز میں اسے پہلی بار نظر آیا تھا۔ گھر آ کر ہمارا نے سارے کاموں سے فارغ ہو کر جائے نماز بچھائی اور نیت باندھ لی۔ تب نہ جانے کتنے عرصے کی گھٹن آنسوؤں میں نکلنے لگی۔ نماز پڑھ کر ہٹی تو ہمارا کو کافی سکون ملا۔ آج محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اپنے غموں میں اکیلی نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے دکھ شیئر کر لیے تھے۔ وقت گزرتا رہا، ہمارا اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں کرتی رہی اور ایک دن اس کی دعائیں رنگ لے آئیں۔ ایک دن زاہد صاحب گھر آئے تو ہمارا نماز پڑھ کر اللہ سے رو رو کر دعا مانگ رہی تھی۔ زاہد ہمارا کے پاس بیٹھ گئے اور اس سے معافی مانگنے لگے۔ وہ بس یہی کہہ رہے تھے، ہمارا مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر شک کیا، میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد تمہیں کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔ آج اس بات کو 5 سال گزر گئے ہیں۔ سچ میں زاہد اب میرے ساتھ بہت اچھے ہیں۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، بہت سے گمان سے بچو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہیں۔ جس نے کسی کے بارے میں ایسی بات کہی، تہمت لگائی جو اس میں حقیقت میں تھی ہی نہیں، تو اللہ اسے تہمت لگانے والے کو دوزخ کی پیپ میں ڈالے گا، یہاں تک کہ اگر وہ اپنی اس حرکت سے باز آ جائے، توبہ کر لے۔